خاور نقوی صاحب میرے ایک مہربان ہیں۔ خاور صاحب نے پچھلے دنوں میاں والی کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک ہیڈ ماسٹر کا ذکر کیا۔ یہ ہیڈ ماسٹر صاحب سادات سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے اپنے اخلاص، محبت اور محنت سے پورے علاقے کی تقدیر بدل دی۔ انہوں نے اس گاؤں میں علم اور تعلیم کی ایک ایسی کھیتی تیار کی جس کی فصل اب پورا ملک کھا رہا ہے۔ نقوی صاحب کا کہنا تھا، یہ ہیڈ ماسٹر صاحب دل کے ارب پتی تھے اور اگر اس ملک کو دل کے ایسے چند ارب پتی مل جائیں تو یہ ملک ترقی کی قطار میں سر اٹھا کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ نقوی صاحب کا فرمانا تھا، آپ نے اپنے کالم بعنوان پوری اسلامی دنیا میں پاکستانی نژاد سکاٹش بچی مصباح ارم کے حوالے سے جو معلومات بہم پہنچائی ہیں وہ واقعی ایک لمحہ فکریہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس بچی نے مغربی تہذیب کے منفی رویوں سے جان چھڑا کر پاکستان کو اپنا مسکن بنایا۔ اس منزل پر آپ نے بجا طور پر دکھ کا اظہار کیا کہ اس بچی کے سچے جذبے کو ایک معیاری تعلیمی ادارہ بھی نصیب نہ ہو سکا جس میں وہ یہاں کی تہذیب و ثقافت کے مطابق تعلیم حاصل کر سکے۔ یہاں بھی اسے کیتھولک سکول کا رخ کرنا پڑا، اسے کیتھولک تہذیب کو اپنانا پڑا۔ آپ نے یہ المناک سوال اٹھایا ہے، کیا اس ملک کے 1000 کے قریب ارب پتی لوگ کانوینٹ معیار کا ایک سکول بھی قائم نہیں کر سکتے؟ آپ سے عرض ہے، ارب پتی لوگ معیاری ادارہ قائم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ تعلیم ان کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ ان کی ترجیحات عمارت، مزید عمارت اور لامتناہی عمارت ہے۔ ان لوگوں نے تعلیم کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہے وہ اہل نظر سے مخفی نہیں۔ آپ نے اس طبقے کا ذکر کیا ہے جس کے بچے سہولیات سے آراستہ سکولوں میں یا بیرون ملک تعلیمی اداروں میں تعلیم پاتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ اس ملک میں کسی معیاری تعلیمی ادارے پر اپنی جیب سے پیسہ کیوں خرچ کریں گے؟ اس سے انہیں یہ خطرہ لاحق ہوگا کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو عام لوگوں کے بچے ان کے بچوں کے مقابلے میں آ جائیں گے، جس کے نتیجے میں ان کی اولاد غریب عوام کی اولاد پر حکمرانی نہیں کر سکے گی۔ اس کے علاوہ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ کوئی فلاحی کام کرنے کے لیے دولت مند یا ارب پتی ہونا ضروری نہیں، دل کا ارب پتی ہونا ضروری ہے۔ خاور نقوی صاحب نے مزید لکھا، میں آپ کو دل کے ایک ارب پتی کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک دور افتادہ اور پسماندہ گاؤں میں بے سر و سامانی کے عالم میں فقط دل کی دولت کے بلبوتے پر ایک سکول کھول دیا۔ دل کے اس ارب پتی کا نام سید عطا محمد شاہ تھا۔ انہوں نے 1952 میں گورنمنٹ پرائمری اسکول نورنگا ضلع میاں والی میں JB ٹیچر کی حیثیت سے تدریسی زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے اس کے بعد مسلسل محنت سے SB فاضل فارسی، FA CT BA اور B.Ed کے امتحانات پاس کیے۔ انہوں نے کچھ عرصہ گورنمنٹ پرائمری اسکول نورنگا کے ہیڈ ماسٹر کے طور پر بھی کام کیا اور جب اس ادارے کو مڈل اسکول کا درجہ ملا تو انہوں نے اس کے سربراہ کی حیثیت سے بھی فرائض سر انجام دیے۔ انہوں نے ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے ایسی بے لوث، پرخلوص اور مثالی خدمت کی کہ پورے علاقے میں ان کا نام ہیڈ ماسٹر صاحب مشہور ہو گیا۔ ان کے قریبی رشتہ دار بھی انہیں ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب فنا فی تدریس تھے۔ کڑکڑاتے جاڑے کی طویل راتوں اور چلچلاتی گرمی کے لمبے دنوں میں بھی ان کا سلسلہ تدریس جاری رہتا تھا۔ نورنگا دریائے سندھ کے کنارے واقع ہونے کی وجہ سے کئی بار دریا کی زد میں آ جاتا تھا۔ موسم گرما میں دریا بھر کر کناروں سے امڑ آتا تھا اور نورنگا جھیل کی شکل اختیار کر لیتا تھا، جس کے نتیجے میں اہل نورنگا کے کچے مکان اور چھپر پانی کی نظر ہو جاتے تھے۔ سیلاب کے دنوں میں علاقے کی فصلیں پانی میں تیرتی نظر آتی تھیں۔ کبھی دریا غیظ و غضب میں زمین کے کٹاؤ کا شکر اختیار کرتا تھا تو پانی گھروں کو بنیادوں اور درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیتا تھا۔ دریا کی اس منہ زور طغیانی اور ہیبت ناک جولانی میں بھی ہیڈ ماسٹر صاحب کسی درخت کی چھاؤں میں خشکی کا کوئی ٹکڑا تلاش کر لیتے تھے اور وہاں بیٹھ کر غریب کسانوں، شتربانوں، چرواہوں اور محنت کشوں کے خاک نشین بچوں کو علم کے نور سے منور کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہتے تھے۔ اس لگن اور انتھک محنت کی وجہ سے دور دور تک ان کی شہرت ہوئی اور دور دراز سے لوگ اپنے بچوں کو ان کے ہاں داخل کروانے آنے لگے۔ وہ اپنی جیب سے نادار طلبہ کے اخراجات بھی برداشت کرتے تھے، ان کے قیام و طعام کا بندوبست بھی کرتے تھے اور وہ رات کو اٹھ کر ان کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت اور نظم و ضبط بھی ان کے طریقے تدریس کا اہم جز تھے۔ جب ان کے ہونہار طلبہ اس ادارے سے فارغ التحصیل ہو جاتے تو وہ ان کی آئندہ تعلیم اور عملی زندگی کے بارے میں شہروں میں مقیم اپنے دوستوں اور عزیزوں و اقارب سے مشورے کرتے تھے اور اس طرح اپنے طلبہ کی مکمل رہنمائی کرتے تھے۔ خوش قسمتی سے ہیڈ ماسٹر صاحب کو ٹیم بھی اچھی ملی تھی، لیکن وہ ان سے فقط ڈیوٹی ٹائم میں کام لیتے تھے، جبکہ انہوں نے اضافی وقت صرف اپنے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ اس محنت اور جاں فشانی کا یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ اس سکول کا نتیجہ نہ صرف 100% رہتا تھا بلکہ اس سکول کے جتنے طلبہ پرائمری اور مڈل کے وظیفے کے امتحانات میں شریک ہوتے تھے وہ سب کامیابی حاصل کرتے تھے۔
ان کے بعض طلبہ ضلع اور ریجن کی سطح پر اول پوزیشن بھی حاصل کرتے تھے۔ اس ادارے کے طلبہ نے نصابی سرگرمیوں کے علاوہ اہم ہم نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس مثالی کارکردگی کی بنا پر سکول ضلع کا بہترین سکول قرار پایا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کو کئی بار ڈپٹی کمشنر ضلع میاں والی سے نقد انعامات اور تعریفی اسناد بھی ملتی تھیں۔ بلا شبہ یہ سب اعزازات اپنی جگہ قابل قدر ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا اعزاز ان کے وہ شاگرد ہیں جو آج نہایت اہم سرکاری عہدوں پر فائز ہیں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، مگر وہ آج بھی اپنے شاگردوں کی صورت میں زندہ ہیں۔ بات کانوینٹ سکول سے شروع ہوئی تھی۔ شہروں میں دیکھا جائے تو ایک طرف بڑے بڑے ناموں والے اور تمام جدید سہولیات سے آراستہ پیراستہ تعلیمی ادارے ہیں، جبکہ دوسری طرف نورنگا جیسا گاؤں ہے، اور اس گاؤں میں بے سر و سامان، بے در و دیوار، مشکلات و مسائل میں گھرا ہوا ایک تعلیمی ادارہ ہے جس میں دل کے ایک ارب پتی نے قابل قدر اور یادگار کام کر دکھایا۔ میں جب بھی اس سکول کو ملک کے بڑے تعلیمی اداروں کے ساتھ تقابلی نگاہ سے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ مراعات یافتہ ادارے اس بے خانمہ سکول کے مقابلے میں ہیچ نظر آتے ہیں۔ آج سرزمین وطن سید عطا محمد شاہ صاحب جیسے دل کے ارب پتیوں کی انتظار میں ہے جو ملک کے کسی حصے میں نادار عوام کے بچوں کے لیے دل سوزی اور تندہی کے ساتھ گورنمنٹ مڈل سکول نورنگا جیسے تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھیں۔ خاور نقوی صاحب سے سید عطا محمد شاہ صاحب کے بارے میں سن کر دل سے ہوک سی اٹھی، اور مجھے اپنے وہ تمام استاد یاد آ گئے جو ہمیں شاہ صاحب مرحوم کی سپیٹ سے پڑھاتے تھے۔ ہمارے پاس اچھے سکول نہیں تھے، سکولوں میں کمرے، بینچ اور تختہ سیاہ نہیں تھے، ہم لوگ ننگی اور ٹھنڈی زمین پر بیٹھتے تھے، اور ہمیں اس وقت کانوینٹ کے سپیلنگ تک نہیں آتے تھے، لیکن ہمارے پاس شاہ صاحب جیسے استادوں کی شکل میں اللہ کی نعمت موجود تھی۔ آج یہ اس نعمت کا اعزاز ہے۔ میں اور میرے طبقے کے لوگ نہ صرف اس معاشرے میں پورے قد سے کھڑے ہیں، بلکہ کانوینٹ سکول سے فارغ التحصیل کلاس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لوگوں کا حق بھی مانگ رہے ہیں۔ یہ سب دل کے ان ارب پتیوں کی مہربانی تھی جنہوں نے خود بھوکے رہ کر ہم جیسے لوگوں کو علم اور فکر کا رزق دیا تھا، جنہوں نے علم کو کاروبار نہیں بلکہ عبادت بنایا تھا۔ معلم ایک باوقار شخص اور نسل نو کا رہنما ہوتا ہے۔ وہ بیک وقت نفسیاتی، اخلاقی و روحانی تربیت کرتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب اساتذہ خود اخلاق، تعلیم و تربیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں، ان کی اپنی شخصیت میں وہ تمام اوصاف ہوں جن کا درس وہ اپنے طلبہ کو دیتے ہیں، تاکہ طالب علم اپنے استاد جیسا بننے کی کوشش کریں۔ معلم کی ہمہ جہت شخصیت اور مؤثر کارکردگی کے لیے بعض اہم اقدار و صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے۔